اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، معراج کا موضوع ہے انوری سادات کی تاریخ کی ایک مختصر سی جھلک۔ ایک عرصے سے سید میر انور شاہ سید کا ذکر اس کے روضے کے حوالے سے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ تیرا موجودہ اور اغزئی جنسی سے ابھرنے والی اس ہستی کے متعلق لوگوں کو بہت کم معلومات ہے، اسی لیے کہ عقیدت مندوں نے انہیں اتنا چاہا کہ کسی اور کو قریب آنے نہیں دیا۔ سید میر انور شاہ سید کا لقب دے کر ان کے گرد عجیب پروٹوکول کا حصار بنا دیا، جس نے اس ہماگیر علمی شخصیت کو پنہان کر دیا۔ علمی اور روحانی لحاظ سے اتنے غنی ہستیاں دلوں پر راج کرتی ہیں، اپنوں نے حسن عقیدت میں اس کی شخصیت کو راز جان کر چھپایا جو اس سرکل سے باہر تھے۔ ان کو اس بے جا پروٹوکول اور رسومات نے قریب آنے سے روکے رکھا، اور اغیار تو ویسے بھی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، موقع پا کر ان فاصلوں کو نفرتوں اور تعصبات میں بدل دیتے ہیں۔ بزرگوں سے جو سینہ بسینہ روایات ملی ہے، ان کے مطابق سید میر انور شاہ سید عرفان اور سیر و سلوک کے استاذ تھے، جہاں دیدہ اور مختلف ادبیات کے ماہر تھے، خوش بیان اتنے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی مجلس سے اٹھنا دشوار ہوتا تھا۔ جہاں جہاں جاتے تھے دور دور سے لوگ اسے سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان کی باتیں اتنی نئی تھی جو وہاں شاید کسی نے پہلے بیان کی ہو۔ ان کا اسلوب اور لہجہ عام فہم تھا۔ اس کی ریاضت، عبادت اور ذکر کا یہ حال کہ روزانہ 7 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پاس انفاس سیر و سلوک کا معروف ذکر، جس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ سانس لیا جاتا اور لا الہ پر حارج کیا جاتا ہے، یہ ان کا روزمرہ معمول تھا۔ ان کے نزدیک شریعت پر استوار ہونا ہی طریقت اور اس کا ماحاصل معرفت اور حقیقت ہے۔ وہ ادیب اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ اس کی حمد و منقبت ایسی جیسے صحیفہ سجادیہ کا منظوم ترجمہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور امام علیہ السلام سے ملاقات کی خاطر مشہد تشریف لے جاتے، کیونکہ سید میر انور شاہ سید کا پیر و مرشد حضرت امام رضا علیہ السلام تھا۔ اسی لیے جب وہ مشہد جاتے تو وہاں کچھ دن ٹھہر جاتے اور شاعری کا محور امام رضا علیہ السلام قرار پائے، اور شعر میں امام علیہ السلام سے اتنی قربت جیسے اس دور کے راوی ہوں۔ ان کے غزل میں عشق عاجزی اور مرثیے میں عجیب تڑپ ہے۔ اس کا کلام گران بہا ادبی ذخیرہ ہے، 11 بند پر مشتمل زیتون شجر ثمر یا 10 بند پر مشتمل علی درچا کر کے عنوان سے معروف محمد ادبی شاہکار ہے، یا دعائے کاموس کے عنوان ایک مختصر غزل جس کو پڑھنے کے بعد اس کی علمی منزلت اور ادبی ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نسبی لحاظ سے حسینی سید، جس کا شجرہ معروف سید فخر عالم کے ذریعے سید حسین الاصغر فرزند امام علی زین العابدین علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اس سلسلہ نسب میں بہت سارے اولیاء اور راویان حدیث گزرے ہیں۔ علمی و روحانی اور ادبی منزلت کے علاوہ ان کی زندگی کا ایک قومی سیاسی پہلو بھی ہے جو بہت اہم ہے۔ شخصیت کے اس حصے کو درست درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس دور میں وہ گزرے ہیں اس دور میں اس خطہ اور خصوصاً تیرا کی جیو پولیٹیکل صورتحال کو ذہن میں رکھا جائے۔
آپ کی درست تاریخ پیدائش نامعلوم ہے، لیکن سینہ بسینہ روایات کے تحت لمبی عمر کے بعد 1799 عیسوی میں وفات پائی۔ اسی طرح اس کی زندگی پورے 18ویں صدی پر محیط ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ انگریز ہندوستان تک رسائی حاصل کر چکے تھے، لیکن اس خطے تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ تیرا اور یہاں بسنے والے جنگجو قبائل کی اپنی بڑی سیاسی اہمیت رہی ہے۔ یہاں شدت پسند پرورش پا کر بڑے بڑے لشکر بنتے تھے جو افغانوں کو دہلی تک لے جا کر حاکم بنا دیتے تھے۔ ہم نے ایسے لشکروں کی جھلک اس دور میں منگل باغ یا ملا طوفان کی شکل میں دیکھی۔ اس وقت بھی تیرا پر ایسا ہی نقطہ نظر حاکم تھا۔ تیرا پر کسی نے باقاعدہ حکومت نہیں کی، بلکہ اس وقت تخت کوہاٹ سے وابستہ رکھا گیا۔ تخت کوہاٹ کی ہر تبدیلی وہاں بھی اثر و انداز ہوتی تھی۔ 1526 عیسوی مغلوں کے عروج میں کوہاٹ اور تیرا بھی کابل کے صوبے کا حصہ بنے، لیکن 1587 عیسوی میں بایزید انصاری پیر روشان نے تیرا کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ مغلوں اور خاص کر جلال الدین اکبر کے دین الہی کو کفر قرار دے کر اس خطے میں تکفیر کی مضبوط بنیاد ڈالی گئی۔ 1630 عیسوی تک تیرا ان کا گڑھ رہا۔ پیر روشان کو بعض مورخین نے پیر تاریک کا نام دیا تھا، اسی لیے کہ اسی دور میں نفرتوں اور تعصبات نے جنم لیا، جبکہ ان سے قبل یہاں قوموں کی تقسیم مذہب یا فرقے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گار سمل تور یا سپن گھوند کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ مغل ایک بار پیر تیرا پر قابض ہوئے، لیکن ایک تو کابل اور اطراف کے گورنروں کے باہمی اختلافات اور بعد میں اورنگزیب کی پالیسیوں کی وجہ پیر روشان کے اثرات کم نہ کر سکے۔ علاقہ بنگش جو اس وقت افر میرانزائی کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں بڑی تعداد میں شیعہ آباد تھے اور قرم سے نکل کر آنے والے بھی آس پاس آباد ہو گئے تھے، یہاں معروف سادات خانوادے ان تعصبات کی زد میں آ گئے اور سید میر انور شاہ سید کے جد سید میر اکیل شاہ، جس نے تیرا میں مصر بنیاد رکھی، خود اس شدت پسندی کا نشانہ بنے۔ یہاں 18ویں صدی میں بیشتر افغانستان کے دورانی سدوزائی یا برکزائی خاندان حاکم رہے۔ احمد شاہ ابدالی سے شاہ شجاع تک 62 سال یعنی 1747 سے لے کر 1809 کا عرصہ وہ دور ہے جس میں سید میر انور شاہ سید نے یہاں اپنی علمی حیثیت سے ایک مقام حاصل کیا تھا۔ علم برہان اور تدبر سے تیرا کی قوموں اور قبیلوں تک اپنا پیغام پہنچا چکے تھے، اور روشنائی تحریک کے تعصبات کی دیوار کافی حد تک گرا چکے تھے۔ انہوں نے مختلف قوموں سے انہی کی روایات میں بات کی، وہ بہت دور دراز تک بے خوف و خطر گئے۔ اس جدوجہد سے فضا اس حد تک بدل گئی تھی کہ پیدل قافلے تیرا سے عبور کر کے افغانستان سے ہو کر زیارت اتباط و آلیات تک جانے لگے۔ وہ خود قرم آنے کے لیے تیرا، ننگرہار اور کوہ سفید عبور کر کے آتے تھے۔ انہوں نے مجالس محرم کو اس حد تک مؤثر بنایا کہ ممبر سے وحدت اور بھائی چارے کا میسج جاتا تھا، اس لیے ہر طبقے کے لوگ اللہ تعصب شریک ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض قوموں نے اجتماعی طور پر مکتب اہل بیت سے وابستگی کا اعلان کیا۔ پیر تاریخ کے کچھ باقیات نے مزاحمتیں ایجاد کی اور حملے بھی کیے، لیکن وہ سید کے مشن کو روک نہ سکے۔ سید میر انور شاہ سید کو دورانیوں کی بھی حمایت حاصل رہی، وہ ان کی علمی حیثیت کے قائل ہو گئے تھے۔
اور اس حمایت کی ایک اور وجہ موجودہ علمشیر خاندان سے متعلق ظفر خان اور دائم خان نامی مشران بھی تھے، جو اس دور میں بھی نواب توری دوفرزئی کے سرکردہ اور دورانی دور میں صاحب نفوذ تھے، حتیٰ کہ یہ موجودہ ہستہ حال روضہ بھی آخری دورانی شاہ شجاع نے عقیدت میں تعمیر کیا تھا۔ سید موصوف کی حیات میں حالات بہت بدل گئے تھے، لیکن ان کی رحلت کے بعد حالات ویسے نہ رہے۔ مذہبی تعصبات نے شدت پسند ملاؤں اور پیر تاریخ کے باقیات کی قیادت میں دوبارہ سر اٹھایا، لیکن خود سادات نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے بیٹے سید میر مدد شاہ صاحب نے یہ منصب سنبھالا، جو کہ عالم، فاضل اور حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے دین کی پیروی کرتے ہوئے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کے بعد یہ مذہب تشیع کا ایک اچھا اور حاصہ وافر مقدار میں بڑھنے کا سبب بنا، اور ان کے دوستوں نے ان کے نام کو اپنے لیے ایک پہچان کا ذریعہ بنایا، اور ان کے نام پر دوستوں نے ایک نعرہ بلند کیا، سید مداتے یو مداتے۔ یہ نعرہ ان کے دوستوں کا ہی تھا، اور ان کے دوستوں کی پہچان انہی نعرے سے ہوتی تھی۔ سید میر مدد شاہ سید کے بعد اس کا بیٹا، جو کہ عمر کے لحاظ سے بڑا تھا، سید احمد شاہ سید، جو اپنے بابا کی منصب پر بیٹھ گیا اور مذہب تشیع کو اور ترقی دی۔ اس کے بعد ان کے بھائیوں نے یہ منصب باری باری سنبھالی اور مذہب تشیع کو پھیلایا گیا، جو کہ آج تک قائم و دائم ہے۔ سید میر انور شاہ سید کا ہم پر بڑا کرم و احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے، تاکہ سید میر انور شاہ سید ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔